السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طیبہ فراز۔ پرانی حویلی کئی دہائیوں سے لاوارث اور ویران پڑی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شان و شوکت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی تاریخ بتاتی تھی کہ یہ ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں سے کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں لوگ تاریک رازوں اور غیر واضح واقعات کے بارے میں سرگوشی کرتے تھے، لیکن میں افواہوں یا تہمات پر یقین کرنے والا نہیں تھا۔ مجھے سچ کی تلاش تھی اور یہی تلاش مجھے حویلی کی طرف لے گئی۔ میں اس کے رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا اور ان سرگوشیوں کا دم توڑنا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی میں اندر داخل ہوا میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ ہوا سڑنے کی خوشبو سے گنی تھی۔ میں نے جاننے کے لیے جیسے ہی قدم آگے بڑھائے، لیکن ہر قدم کے ساتھ خاموشی گہری ہوتی گئی۔ سائے میرے ارد گرد گھومتے گھومتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ایک کمرے سے ٹھوکر کھائی جو ایک خفیہ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اندر مجھے قدیم نمونوں کا ایک سلسلہ ملا، ایک تاریک اور ہولناک ماضی کے آثار ملے۔ کمرے کے بیچ میں ایک آئینہ تھا، اس کی سطح ابر آلود تھی، وہ مٹی سے بھرا ہوا تھا، جیسے اسے برسوں سے چھوا ہی نہ گیا ہو۔ لیکن جیسے ہی میں قریب آیا آئینہ صاف ہونے لگا، جس سے ایک ایسا عکس ظاہر ہو رہا تھا جو میرا اپنا نہیں تھا۔ یہ ایک اذیت ناک چہرہ تھا، آنکھیں کوئلے کی طرح کالی میری طرف گھور رہی تھی۔ میں نے مڑنے کی کوشش کی لیکن میرے پاؤں اس جگہ پر جم گئے۔ وہ چہرہ بولنے لگا، اس کی آواز میرے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اس نے ہڑبڑا کر کہا۔ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی آئینہ بکھر کر ٹوٹ گیا۔ شیشے کے ٹکڑے میری جلد کو برفیلی انگلیوں کی طرح چھید رہے تھے۔ میں نے چیخنے کی بہت کوشش کی لیکن کسی نادیدہ قوت نے میری آواز کو خاموش کر دیا۔ لہو میرے جسم میں جیسے جم گیا ہو۔ جب تک پولیس مجھ تک پہنچی تو میں بے سد اور بے چین بے ہوش پڑا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری نظریں آئینے کی باقیات پر جم گئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خوش قسمت تھا کہ بچ گیا، لیکن میں سچ جانتا ہوں آئینہ مجھے آج بھی قید کر رہا ہے، اس کا سیاہ جادو جس نے مجھے ابھی تک جکڑا ہوا ہے۔ اور آج میں اس آئینے کے اس پراسرار جادو میں قید ہوں۔